السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کے مقاصد۔ ماہ ذی-قعدہ ہے اور حجاج کے قافلے پوری دنیا سے حرمین شریفین کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی ماہ شوال میں بھی احرام باندھ کر حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ ذی-قعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور حرمت کے مہینوں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ پوری دنیا سے حجاج کے قافلے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہیں، اور حرمین شریفین میں کئی تو قافلے پہنچ چکے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ چند کڑیاں آج ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر ہی گفتگو کرتے ہیں کہ حج کے مقاصد کیا ہیں، حج کی برکات کیا ہیں، تاکہ ہم اسلام کی عظمتوں سے آگاہ ہوں اور جو عبادات اسلام نے فرض کی ہیں ان کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چند ایک حکمتوں سے آگاہی حاصل ہو تو ایمان میں اضافہ ہوگا اور عبادت کرتے ہوئے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ حاجی تو حج کے سفر پر جا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر ہی ان جگہوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ تو حج کے مقاصد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور جو حج کو فرض نہ مانے وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور جو حج کو فرض مانتے ہیں لیکن ادا نہیں کر رہے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر حج ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان طلب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہی حج ادا کرنا چاہیے۔ حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ حج میں مالی اور بدنی عبادات بھی ہیں۔ حج کے فضائل کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، عرفات کے میدان سے جب وہ حاجی منی کی طرف لوٹتا ہے، مزدلفہ کی طرف لوٹتا ہے، تو اس طرح ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور حاجی جس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک حاجی کو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا ہے اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے، اسے 300 دوزخیوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ 300 گناہ گاروں کی بخشش فرما دیں گے۔ حج ہمیں علاقائی تقسیم سے نکال کر امت کے رشتے میں پروتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کے قافلے حج کے لیے آتے ہیں، گورے کالے امیر غریب، پوری دنیا سے مسلمانوں کے قافلے وہاں پہنچتے ہیں۔ عرفات کا میدان اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ اجتماعیت کا تصور اس دور میں ہمیں ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اگر آج بھی سارے مسلمان ایک امت بن جائیں تو مسلمان کتنی طاقتور قوم بن جائے۔ پورے اسلامی ممالک میں جو بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم ایک اجتماعیت میں ڈال جائیں تو مسلمان کتنی طاقتور قوم بن جائے۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے لباس بھی ایک جیسے، زبان پر اللہ کی تسبیحات ہیں، عبادت بھی ایک جیسی کر رہے ہیں، تو گویا حج کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد امت کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارے فوائد اور ہمارے نقصانات اکٹھے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی علاقے میں بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے یا مسلمان تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اخوت اسی کو کہتے ہیں۔ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے۔ حج کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی کے مسائل اور وسائل کی جنگ میں اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہے، زندگی کے تقاضے اور ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور انہی میں سے انسان شب و روز مصروف رہتا ہے۔ حج کے جو آج کل 35 سے 40 دن ہیں یا پہلے دور میں 4-5 مہینے سفر کرتے تھے، یہ حج کا مقصد دورانیہ ہے۔ اس میں ایک مومن نے اپنی مرضی سے اپنی ساری دنیاوی مصروفیت کو چھوڑ کر یہ دن نکالنے ہیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جب وہ تمام دنیاوی مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، مناسک حج کو ادا کیا، شب و روز اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا، مناسک حج بھی ادا کیے، اور فراغت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیے، جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو سب سے کٹ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح حاجی بھی اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر، مصروفیت کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مناسک حج ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کی ساری توجہ ایک ہی چیز اور ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح راضی کرنا ہے اور مناسک حج کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر 35 یا 40 دن مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل حجاج حج پہ جاتے ہیں لیکن یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، وہاں جا کر بھی انہیں توجہ حاصل نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، اس مقام کی شان اور عظمت اور بلندی کیا ہے، یہاں کن کن نبیوں نے سجدے کیے ہیں، ان کی عبادت کے انوارات نازل ہو رہے ہیں، وہ غفلت میں ہی حاضری دے کر آ جاتے ہیں۔ تو حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خلوق میں ہی نہ کھویا رہے، دنیاوی مسائل میں ہی نہ کھویا رہے، وہ اپنے رب کی طرف بھی دھیان دے اور فراغت میں کچھ دن اپنے رب کی عبادات میں مصروف رہے۔ آپ کے سامنے جو حج کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس لیے بیان کیے کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا زندگی کا سرمایہ یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے، اس کو تقرب الہی نصیب ہو جائے، اور جب وہ دنیا سے روانہ ہو قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے رب العزت جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور حج کے مراحل میں سے گزر کر رب کا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جائے۔ رب اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنا اور اس کے ساتھ گناہوں سے بالکل پاک ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بننا، اس کے لیے جو خوبصورت جو عبادت ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں اور انعامات انہیں عطا فرمائے۔ جو اس سال حج پہ نہیں جا رہے، رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے، وہ آئندہ سالوں میں حج کی سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔